بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا موضوع چل رہا ہے قیامت سے پہلے جو فتنے ہیں وہ کیا کیا ہیں، فتنوں سے کیسے بچا جائے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں ان کو بتائیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ھذہ فتن قد اضلت کجباہ البقر یہلک فیہا اکثر الناس الا من کان یعرفھا قبل ذلک۔ یہ فتنے اتنے سخت ہوں گے اور اکثر لوگ ان فتنوں میں مبتلا ہو جائیں گے، صرف وہی انسان فتنوں سے بچ سکے گا، اپنے آپ کو بچا سکے گا کہ جس کو فتنوں کا علم ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ علم ہے، کہ انسان کو پہلے سے معلوم ہو کہ فتنے کون کون سے ہیں اور کیا کیا ہیں۔ دوسری چیز، اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ فرمایا عن حذیفہ قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا الَّذِي يَدْعُو بِدُعَاءِ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ۔ کہ فتنوں کے دور میں وہی انسان بچ سکے گا کہ جو ڈوبنے والے کی طرح اللہ سے دعا مانگے گا، کہ جس طرح ایک ڈوبنے والا اللہ کے سامنے گر گراتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اسی طرح ان فتنوں کے دور میں جو اس طرح دعا مانگے گا اللہ سے تو وہی بچ سکے گا۔ فرمایا گمراہ کر دینے والوں والے فتنوں سے پناہ مانگے۔ ایکم استعاذ من الفتن فلیستعذ من مضلاتها۔ تیسری چیز، قرآن پاک کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ تین چیزیں بیان فرمائی کہ ایمان، صبر اور نماز، یہ تینوں ایسے ہتھیار ہیں کہ بڑے بڑے فتنوں کو یہ آسانی سے زیر کر دیتے ہیں، اور جو آدمی فتنوں کے اندر مبتلا ہے، آزمائش کے اندر مبتلا ہو جائے تو اللہ رب العزت اس کی آزمائش کو آسان کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اول حصے کے اندر عافیت ہے اور آخری حصے کے اندر آزمائشیں ہیں، مصائب ہیں، فتنے ہیں۔ حضور اکرم اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی کہ اللہ مجھے تمنا ہے کہ میں امت محمدیہ کے اندر آپ مجھے پیدا کریں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے اندر بہت مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، مشقتیں ہیں، اور آخری جو دور ہوگا وہ فتنوں کا دور ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ لوگ کیسے اپنے آپ کو بچائیں گے اتنے سخت فتنوں سے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں انہیں ایمان اور صبر کی طاقت دوں گا کہ جس سے ان پر وہ مصائب جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گے۔ اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ اعمال ہے، کہ انسان اعمال میں آگے بڑھے۔ فرمایا کہ جو آدمی نیک اعمال کرے گا، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پاسداری کرے گا، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنوں سے بچنے کے جو طریقے بتائے ہیں ان طریقوں پر جو عمل کرے گا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی حفاظت کر لیں گے۔ اس طرح پانچویں چیز بتائی کہ حق کو پہچانو اور اہل حق کا ساتھ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، اسی طرح میری امت ہر وہ کام کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ بنی اسرائیل میں اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کیا تو میری امت کے لوگ بھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت کے لوگ ہیں وہ بھی ایسا کریں گے۔ بنی اسرائیل نے چوری کی، یہ بھی چوری کریں گے۔ بنی اسرائیل دھوکے اور فریب دہی کے اندر مبتلا ہوئے تو میری امت بھی ایسے ہی کام کرے گی۔ پھر فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں کے اندر بٹ گئی تو میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹے گی۔ پھر فرمایا کہ کامیاب وہ انسان ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ تو حق اور اہل حق کا معیار بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ۔ فرمایا کہ الصراط المستقیم الذی ترکنا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چھٹی چیز، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی حق اور سچ کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا اور برے کاموں سے روکنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا جو آخری دور ہوگا اس میں جو اجر ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو بڑھا دیں گے۔ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، کہ اس دور میں کامیاب انسان وہ ہوگا جو نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا اور فتنوں کے خلاف جو ہے وہ جنگ کرے گا۔